بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے زمانے میں کتنی عورتوں کا دودھ پیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا دودھ پیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دوسری کون سی عورت کا دودھ پیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے زمانے میں دوسری حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے زمانے میں تیسری کون سی عورت کا دودھ پیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے زمانے میں تیسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے زمانے میں اپنے گھر میں لے کر گئی تھی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کی برکت کی وجہ سے اپنے گھر میں کیسی برکتیں دیکھی تھیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کملی والے کو بچپن میں اپنے گھر میں لے کر گئی تھی تو سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد جس سواری پر وہ سوار تھے اس سواری کا اللہ تعالیٰ نے دودھ بڑھا دیا تھا، حتیٰ کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں گئی تھی وہ قبیلہ سعد میں، تو ان کے بارے میں جو بکریاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کی وجہ سے ان سب کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خچر تھی، نبی کی آمد کی برکت کی وجہ سے وہ خچر بھی طاقتور ہو گئی تھی، اور وہ اونٹنی جس پر اللہ کے نبی سوار ہوئے تھے وہ بھی دودھ سے بھر گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیٹی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب باڑے میں گئیں بکریوں کو سیدھا کرنے کے لیے تو واپس جب آ رہی تھی تو 2 بکریاں آپس میں بڑھ رہی تھیں، آپس میں ٹکرے مار رہی تھیں، تو وہ شیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو سیدھا کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ دونوں بکریوں کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دودھ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ اور ایک یہ بھی برکت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی کہ جب اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے تھے بچپن میں، تو اس وقت سعد قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا، پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، پٹھے نہیں مل رہے تھے، چارہ نہیں مل رہا تھا، جانور بھوکے رہ رہے تھے، لیکن میرے کملی والے کی آمد کی برکت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جہاں جاتی تھیں وہ پیٹ بھر کر آتی تھیں اور واپس آ کر بھرپور دودھ دیتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہماری بکریاں جاتی ہیں وہ پیٹ خالی لے کر واپس آتی ہیں، جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جاتی ہیں وہ پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا، یا چند آدمیوں نے مشورہ کیا، یا وہ جو جانتے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی اپنی بکریاں وہاں بھیجا کریں گے جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو بھیج دیا، پھر بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ آتی تھی، ان کا دودھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بکریاں واپس آتی تھی پیٹ بھر کر آتی تھی اور دودھ بھی ان کا بہت زیادہ ماشاءاللہ ہوتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سمجھدار، ذہین، نہایت ہی شریف، صابر، کھیل کود سے دور، حیا کے پیکر، سچائی، امانت داری اور ادب ان کی گٹی میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے جوان ہوئے تو ان کا گزر بسر کیسا ہوتا تھا، یعنی کہ ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ وغیرہ وہ کیسے چلتا تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں اجرت کے طور پر چرایا کرتے تھے، اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں بوجھ بننا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، لہذا لوگوں کی بکریاں اجرت کے طور پر چرایا کرتے تھے۔